حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری زندگی کا آخری حج کر کے مدینہ کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی حدیث پاک سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے اس پر غور کریں۔ آپ واپس مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں ان کا، یعنی جو مسلمان ہیں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کی جانوں کا مالک ان سے زیادہ میں ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا، صحابہ نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے میرے صحاب پھر سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر اگلے کیا الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا اے باری تعالیٰ، جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے باری تعالیٰ تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باری تعالیٰ میں علی سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے باری تعالیٰ تو بھی اس سے دشمنی فرما، تو بھی اس سے محبت نہ فرما۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ تو ہمیں سمجھ آیا ہے، لیکن ایک چیز ہمیں ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہاں جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد خلیفہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا الٹ معنی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنے بعد جو ہے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ مطلب اس کا علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ باری تعالیٰ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں، علی بھی اس کے دوست اور مددگار ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کا معنی ہے۔